ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یحب المحسنین۔ وقال تعالی واما السائل فلا تنہر۔ وقال تعالی واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور یہ اللہ کا کرم اور اس کی عطا ہے۔ دنیا میں لاکھوں لاکھ اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن ان کے مقدر میں ایمان کی دولت نہیں پہنچی، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن اللہ نے ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ایمان کی دولت ان کو مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظر انتخاب ہم پر پڑا، اور اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اور ساتھ میں بڑی خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی جو ہے فضیلت بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دو نسبتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو، بہت گہری بات اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں گے تو پتہ چلے گا اللہ نے ہم کو چن لیا اپنے دنیا کے تمام بندوں میں سے۔ اللہ نے ہم کو چن کر ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تعلق کے بغیر بندے کو جی صاحب جو ہے یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ بندے کا کام بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی ہمیشہ فکر میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے تو عطائیں ہو رہی ہیں، اللہ کی طرف سے تو نوازا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے تو ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورت اللہ کے خزانے سے پوری ہو رہی ہے، اور ہم ہیں کہ منہ موڑے جا رہے ہیں، رخ پھیر کر زندگی گزار رہے ہیں، اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی یہ تو جو ہے احسان کا بدلہ احسان کے بجائے خود غرضی سے دینا۔ اس لیے ہماری اصل معراج، ہمارا اصل کمال
وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے بن مانگے یہ ایمان کی دولت اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت نصیب ہوئی، ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کوشش کریں، ایسے اعمال کو جانیں اور ایسے اعمال میں لگیں جن اعمال میں لگنے سے اللہ کا قرب، اللہ کی محبت بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہم کو اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں گے غور کر کے ہمارے 24 گھنٹوں کے معمولات میں کہیں بھی کوئی 1 منٹ کی فکر، کہیں بھی کوئی چھوٹا سے چھوٹا عمل ہمارا اس زاویے سے نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسا جو ہے کہ سامنے ہم اپنی نیکی پیش کریں، یہ ہمارا مزاج نہیں ہوتا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک طرف سے تو عطا ہے اور دوسری طرف سے جو ہے جفا ہے، ایک طرف سے تو وفا ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے بے وفائی ہو رہی ہے۔ یہ دنیا والے بھی اس تعلق کو پسند نہیں کرتے، تو پھر اللہ کے دربار میں ہم کیسے مقبول بنیں گے؟ اس لیے ہم لوگوں کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ہم ایسے کاموں میں لگیں جن کاموں سے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائیں اور اللہ کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے۔ قرآن کریم کی خطبے میں جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس کے اندر وہی اشارہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اپنا محبوب بناتا ہے، اپنی محبت ان لوگوں کو دیتا ہے جو لوگ نیکی کے کام میں لگتے ہیں اور جو اللہ کی اطاعت اور پیغمبر کی مطابعت کے اندر رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیساب کا قرب نصیب ہوتا۔ ان میں سے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کام ایسے ہیں جن کاموں میں لگنے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کی نظر میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ ان میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی ہم سے سوال کرے، اگر کوئی ہم سے سوال کرے، ہمارے سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہم سے کوئی جیسا پرانا جانا پہچانا جیسا رابطہ نہیں ہے، محض اللہ کا واسطہ دے کر اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو اگر ہم اس کی حاجت روائی کرتے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگتے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے، اس میں ہم کیا مدد کر سکتے ہیں، اگر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ مخلوق کی حاجت روائی کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگنا، یہ ایسا عمل ہے اور یہ ایسی نیکی ہے اور یہ ایسا راستہ ہے جس راستے سے بندے مومن کو اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، اللہ کی پسندیدگی اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ دیکھو، ایک ہے ہم اللہ سے محبت کرنا، یہ تو ہماری ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا کوئی کام، ہماری سانس تک بھی اللہ کی عطا کی محتاج ہے۔ اگر وہ سانس اندر کی اندر روک لے، باہر کی باہر روک لے، پھر ہمارا وجود بے معنی ہے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کے تلے ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارے کاروبار، یہ سب اللہ کے احسان کے تلے ہیں۔ تو ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھنا یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ہم کو محبت نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کی نظر جی صاحب جو ہے محبت ہم پر پڑ جائے، تو یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں اللہ کی نظر محبت بندے پر کس کام سے پڑتی ہے؟ وہ عمل ہے حاجت روائی، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ کون کس ضرورت کے تحت میں بے چین و بے قرار ہے، کون کیسی مصیبت کے اندر ہمارے مدد کا طلبگار ہے، کون کس پریشانی کے اندر دوسروں کی مدد کے لیے بے چین و بے قرار ہے، اگر وہ ہمارے پاس آ جائے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور ہم سے جی صاحب جو ہے مدد مانگے اور ہمارے سامنے زبان کھولے اور ہمارے سامنے جی صاحب اپنی ضرورت کو رکھے، فرمایا اب اگر ہم اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کرتے ہیں اور اس میں کوشاں ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے، کام کرنے والے کو اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اتنا بن گیا تھا وہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کی تکمیل کیے بغیر اپنی ضرورت کو بھی پورا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کے دسترخوان پر ان کے ساتھ کھانے میں کوئی یتیم یا کوئی مسکین شریک نہیں ہوتا، اس وقت تک نہیں کھاتے تھے۔ بلکہ آپ کی سیرت میں لکھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ بازار کو جاتے، یتیم کو تلاش کرتے، کسی مسکین کو ڈھونڈتے اور لا کر ساتھ میں بٹھا کر کھانا کھاتے۔ یہ مزاج کیوں ہوا؟ یہ مزاج اس واسطے ہوا کہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات رچ بچ گئی تھی کہ کسی ضرورت مند، کسی بھوکے کو، کسی مسکین کو ان کے جیسا ضرورت کا جو ہے مداوع اگر کریں گے، ان کی ضرورت کو پورا کریں گے تو اس سے تو کچھ ہم کو توقع، وہ پہلے سے یتیم ہے، وہ پہلے سے ہی مسکین ہے، وہ پہلے سے ہی غریب ہے، وہ ہماری کیا مدد کرے گا؟ لیکن اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مل جائے گی۔ یہ معمولی عمل سے اگر اللہ کی محبت مل جاتی ہے تو یہ کتنا بڑا جی صاحب جو ہے سستا سودا ہے۔ آج ہمارے مزاج کو ہم ٹٹول کے دیکھیں، ہمارے اپنے کہلانے والے، ہمارے اپنے قریبی، ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے ملنے جلنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کتنے ایسے ہیں جو ضرورت مند ہے، ان کی ضرورت ہم کو معلوم ہے، لیکن ہم کبھی ان کی ضرورت کی تکمیل کرنے میں فکر مند نہیں ہوتے۔ ایک بہت بڑے محدث تابعی ہیں، ان کا نام تھا حضرت لیث بن سعد۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کی سالانہ آمدنی اس زمانے کے لحاظ سے 60,000 دینار تھی۔ کتنی؟ 60,000 دینار، جی لاکھوں کی آمدنی آج کے جی صاحب جو ہے قدر کے اعتبار سے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب سے بالغ ہوا تب سے
جی صاحب آج تک میرے اوپر 1 روپیہ زکوٰۃ دینے کی نوبت نہ آئی. بھئی جب 60,000 اس زمانے کے دینار کی آمدنی، پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ کیسے نہیں؟ اس واسطے کہ انہوں نے اپنی تمام آمدنی کو اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ غریبوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں کے اندر خرچ کرنے کا مزاج بنا لیا تھا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو اس زمانے میں مدینے کے اندر سب سے بڑے محدث کہلاتے تھے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت لیث اپنی طرف سے سالانہ 100 دینار، تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ کی قیمت ہوتی ہے، اس سالانہ اتنی رقم 100 دینار حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا دیتے، اور پوری زندگی ان کا یہ معمول رہا. پوری زندگی ان کا یہ معمول رہا. ایک مرتبہ خود حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر لکھ کر بھیجا کہ بھئی مجھ پر قرضہ زیادہ ہو گیا. تو حضرت لیث نے فوراً 500 دینار اسی وقت میں روانہ کیا تاکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے قرض کو ادا کر کے سکون حاصل کریں. یہ مدد کرنے کا مزاج تھا، یہ مدد کرنے کا مزاج تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے واللہ یحب المحسنین. جو آدمی احسان کرتا ہے کسی کے ساتھ، جو آدمی کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں. اللہ سے اس کا رشتہ، اللہ سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے. مگر کب؟ جب وہ اپنے آمدنی میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کی تکمیل میں فکر مند ہونا. کیا فرمایا؟ قرآن کریم کے الفاظ غور کیجئے. ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم اپنی کمائی میں سے اپنے ملنے جھلنے والے، اپنے رشتہ دار، اپنے اڑوس پڑوس، یہ سب ان لوگوں کی ضرورت کے لیے ہم خیال کریں. آگے فرما اگر کوئی اپنی ضرورت لے کر تمہارے پاس آ جائے. کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی اپنی عزت لے کر آپ کے پاس آ کر اپنی زبان کھولے. مانگنے والا اتنی آسانی سے نہیں مانگتا، وہ گویا کہ اپنی عزت آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اپنی عزت آپ کے پاس گروی رکھ دیتا ہے، تب جا کر زبان کھلتی ہے کہ بھئی میری یہ ضرورت ہے، تم میری یہ ضرورت میں مدد کرو. قرآن نے کیا کہا؟ اگر کوئی اپنی ضرورت لے کر تمہارے پاس آ جائے تو تمہارا فرض کیا ہے؟ کیا قرآن کی آیت ہے صاحب. قرآن نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اگر کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت لے کر تمہارے سامنے آ جائے، اب اکڑ نہیں بتانا، اب اپنی مالداری کا غرہ ظاہر نہیں کرنا، اب اپنی ثروت کا صاحب جو ہے ان کے اوپر رعب نہیں جو ہے ڈالنا. کیونکہ جب آدمی اپنے کو مالدار تصور کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری اپنی ہے، تو پھر اس کے لہجے میں، اس کے الفاظ میں، اس کے انداز میں یہ فرق آ جاتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ فلا تنہر. اگر کوئی آپ کے سامنے مانگنے کے لیے آ گیا تو یاد رکھو اس کو جھڑکنا نہیں، تانا نہیں دینا،
اس کو کڑوے کسلے نہیں سنانا. پڑی نا ضرورت, کل تک تو اکڑ رہے تھے, آج آنا پڑانا, جھکنا پڑانا نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کیوں؟ یاد رکھو جو خدا تم کو مالدار بنایا, جو خدا تم کو اہل ثروت میں شمار کیا, جو خدا تمہارے پاس مال کا خزانہ رکھا, وہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم کو جی صاحب جو ہے وہ فقیر بنا دے اور اس فقیر کو امیر بنا دے. دیر نہیں لگتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے میں. آج ہے تو اکڑو مت, آج ہے تو کسی کو گری ہوئی نظر سے مت دیکھو, بلکہ ان کی ضرورت کو ہم سے جتنا ممکن ہو سکے ان کی ضرورت کو پورا کرنے میں آگے بڑھو. کیا فرما پیغمبر نے, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من کان فی حاجت اخیہ, جو آدمی اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں بھاگ دوڑ کرتا ہے, لگا رہتا ہے, تو کرنے والے پر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے, اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اور کان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اس کے کام بناتی ہے. ہم دوسروں کے کام بنانے میں لگتے ہیں, اللہ ہمارا کام بنا دیتا ہے. ہم کو اس کا خیال اس وقت میں ہماری جو خود غرضانہ زندگی گزر رہی ہے, اس زندگی کے اندر, اس مصروف ترین زندگی کے اندر کسی کے پاس یہ سوچنے کا موقع تک نہیں ہے. سگی بہن پریشان, سگا بھائی پریشان, خونی رشتہ دار پریشان, سسرالی رشتے پریشان, صبح شام ملنے جلنے والے پریشان, ایک ساتھ کام کرنے والے ایک دوسرے کی مدد کرنے تیار نہیں. ہمارا مزاج, ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف سجدے کرو بس یہی دینداری ہے, نمازیں پڑھ لو بس یہی دین کا معیار اور حرف آخر ہے. کیا اللہ سے رشتہ جوڑنا نہیں ہے؟ کیا اللہ سے قریب ہونا نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور نظر بننا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا نہیں ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی تمہارے سامنے سوال لے کر آ جائے اس کی ضرورت کو پورا کرو. ایک بزرگ کے بعد تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے منصور بن عمار ان کا نام ہے, ان کی ضرورت ان کو معلوم ہوئی کہ بھئی ان کو فلاں چیز کی ضرورت ہے, چنانچہ کچھ پیسے جمع کیے اور لے جا کر ان تک پہنچا دیا. پہنچاتے وقت میں جو جملہ بولا وہ سننے کے لائق ہے. پیسے دیتے ہوئے یہ کہا, میں تو تمہاری مدد کر رہا ہوں مگر میرے بیٹے کو معلوم نہیں ہونا. کس کو معلوم نہیں ہونا؟ ہم اور آپ سمجھ رہے ہوں گے بیٹے کو نہیں معلوم ہونا بولے تو بیٹے کی کمائی میں سے دے رہے ہوں گے, اور مسئلہ ویسا نہیں ہے. ہم تو بہت آگے کی چیز ہیں جی, جتنی سائنس ترقی کری اس سے 2 قدم آگے سوچنے والے ہیں, بہت ہوشیار, بڑے ذکی. وہ بیٹے کی کمائی میں سے نہیں دے رہی ہیں, کمائی اپنی ہے, لیکن سامنے منصور بن عمار کو دیتے وقت میں یہ بول رہے ہیں کہ یہ تمہاری ضرورت پر میں مالی مدد تو کر رہا ہوں لیکن میرے بیٹے کو معلوم نہ ہونے دیں. وجہ کیا ہے وہ بھی بتا دی, اس لیے کہ, غور سے سنو, اس لیے کہ اگر میرے بیٹے کو معلوم ہوا کہ میں نے تم کو پیسے دیا تو تمہاری عزت اس کی نظر میں ختم ہو جائے گی.
تمہاری عزت، کیونکہ لینے والا جب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنی عزت تمہارے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ غور کرو، کوئی ضرورت مند ضرورت لے کر ہمارے پاس تک پہنچ جانا کتنی بڑی قربانی ہے اور کتنا بڑا مجاہدہ ہے، کتنے بڑے اپنے آپ کو جی صاحب کتنے مراحل سے گزار کر وہ تمہارے سامنے زبان کھولتا ہے۔ تاکہ تمہاری عزت، تمہاری قدر میرے بیٹے کے نظر میں کم نہ ہو جائے، مگر خدا کو جو منظور ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بیٹے کو معلوم ہو گیا کہ انہوں باوا جان سے کیا لیے، پیسے لیے، اور باوا جان اتنے پیسے دیے۔ سب نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ کے بندو ہوش سے سنو، ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ بیٹے کو جب معلوم ہوا کہ ان کو ہمارے باوا اتنے پیسے دیے، تو بیٹے نے بھی جتنی رقم باپ نے دی اتنی رقم اپنی کمائی میں سے نکالی، اس میں سے 1 دینار کم کیا، جتنی باپ دی تھی اتنی اپنی کمائی میں سے نکال کر اس میں سے 1 روپیہ 1 دینار کم کر دیا، کم کر کے بند مٹھی لے جا کر ان کو دیا کہ بھئی تم اپنی ضرورت پر خرچ کر لو، اور کہا جتنا ابا جان دیے تھے اس سے 1 دینار کم ہے، جتنا ابا جان دیے تھے اس سے 1 دینار کم ہے۔ آگے جو جملہ کہا وہ سننے کے لائق، وہ کم 1 دینار وہ کم اس لیے ہے، ارے سن رہا، وہ 1 دینار کم اس لیے ہے تاکہ میں ابا کی برابری نہ کر سکوں۔ باپ تو بہرحال 1 قدم آگے ہونا، باپ کا دینا آگے ہونا، بیٹا باپ سے آگے نہ بڑھے، میں 1 قدم پیچھے رہوں، باپ کا دینا، باپ کی عطا 1 قدم آگے رہے، اس لیے میں نے 1 درہم کم کر دیا۔ دلوں میں جب اپنے بڑوں کی عزت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو بھی ویسے ہی نوازتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر باپ کسی کو دیتا تھا، اپنی زندگی میں دیتا تھا، تو ہم تو اس کی عزت کی دھجیاں اڑائیں گے، ہمارا بابا دینے سے چل رہا تمہارا چلہ، نہیں تو کہاں سے چلتا تھا؟ دینے والا باپ کبھی 1 لفظ نہیں بولا، لینے والے وہ، لیکن تم بیچ میں ان کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہو۔ اور کچھ تو وہ ہیں باپ کے مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ہمارے ابا ان کو دیتے تھے، اگر وہ اتفاق سے آ گئے تو ہمارے جملے کیسے رہتے معلوم؟ وہ حولے تھے، دے رہے تھے، ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، اب نہیں آنا یا پھر ہمارے بابا حولے تھے، ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، اب نہیں آنا۔ یہ ہے آج کی نسل، یہ ہے آج کی اولاد جو باپ کے نیکی کو باقی رکھنا نہیں جانتی، باپ کے جی صاحب جو ہے نیکیوں کو جاری رکھنا نہیں جانتی، بلکہ باپ کے نیکیوں کو بھی خراب کرنے کی جی صاحب جو ہے ٹرک جانتی ہے۔ یہ آج کی نسل ہے۔ یہ مزاج آج ہمارا ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ سن رہے آپ حضرات؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اس کو ہمارے نمازوں کی، ہمارے سجدوں کی، ہمارے صدقے کی، ہمارے خیرات کی ہمارے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی اگر یہ طے کر لے سجدہ ہی نہیں کریں گے تو خدا کی قسم خدا کی عظمت میں رتی برابر فرق آنے والا نہیں ہے۔ اور سارے مل کر پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کر جیسا پوری زندگی گزار دیں تو بھی خدا کی خدائی میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ جب ہم نے
اپنی آمدنی کو قرآن نے کیا کہا؟ للسائل والمحروم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. تمہاری کمائی میں، تمہارے پیسے میں، یہ سب تمہاری ضرورتوں کے علاوہ فی اموالہم حق، تمہارے مال کے اندر اور کچھ لوگوں کا بھی حق ہے. کون کون؟ للسائل، مانگنے والا، ضرورت مند، محتاج، حاجت مند، یہ بھی تمہارے مال کا حقدار ہے. ان کی ضرورت میں تمہاری اپنی کمائی کا پیسہ خرچ کرنا، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھو. جب ہم نے ضرورت مندوں کی ضرورت سے آنکھ بند کر لیا، میں یہ لفظ عمدن استعمال کر رہا ہوں کہ ہم نے آنکھ بند کر لیا، ہمارے واسطے پیدا ہوئی کیا؟ ہمارے واسطے پیدا ہوئی کیا؟ حمیز کرنا بول کو لکھو ہے کیا؟ ہم کئی کو کرتے ہیں، یہ ہے آنکھ بند کرنا. جب ہم نے اپنے اڑوس پڑوس، اپنے رشتہ داروں، اپنے ملنے جلنے والے، اپنے دوست و احباب کی ضروریات کو یہ سب دیکھنے کے بجائے آنکھ بند کر لی، اور جو پیسہ اپنا ہے وہ اپنے خواہشات پر خرچ کرنا شروع کیا، یہ اللہ کی بے نیازی ہے. جب پیسہ صحیح جگہ نہیں لگتا پھر اللہ وہ پیسہ ٹکاتے نہیں. اردو سمجھ میں آ رہی؟ پیسہ تمہارے پاس ٹکتا نہیں، جاتا. کیسا جاتا؟ 10 لاکھ کے اسٹیج بنتے ہیں، لاکھوں کا صرفہ ہوتا ہے، پیسہ کیسا جا رہا؟ صحیح جگہ جا رہا؟ لاکھوں کا. پٹاخوں میں پیسے جلتے ہیں. یہ پیسہ جب اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں ہوتا پھر اللہ پیسہ رکھتے نہیں تمہارے پاس. اللہ کی شان بے نیازی ہے. جب تو میرے بندے کی ضرورت کو اور میرے ضرورت مند بندے کا خیال نہیں کرتا پھر یہ پیسے کو میں تیرے لیے بھی استعمال میں لانے نہیں دوں گا. پھر پیسے کو اپنے ہاتھ سے لگاتا ہے آگ اور خوش ہوتا ہے. چٹپٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، خوش ہو رہا. اور یہ عقل کے جیسا پیدل کو اتنا احساس نہیں ہو رہا یہ میں اپنے پیسوں کو آگ لگا رہا ہوں. نہ اس سے میرا پیٹ بھر رہا، نہ کسی غریب کا پیٹ بھر رہا ہے، نہ اپنے گھر کا چولہا سلگ رہا ہے، نہ کسی بیوہ کا جو ہے چولہا سلگ رہا ہے، نہ خود کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، نہ کسی یتیم و یسیر کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. یہ پیسہ اسراف میں جا رہا ہے. آج پیسہ ہمارا جب ہم نے ادھر سے آنکھ بند کر لی، اب یہ پیسہ خواہشات پر خرچ ہو رہا ہے، اسراف میں خرچ ہو رہا ہے، تبذیر کی تعریف میں جی صاحب لگ رہا ہے. اور یہی کل کے دن ہمارے لیے وبال جان بنے گا. یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے. غور کرو، مسلمان تو وہ قوم تھی جو دوسروں کی مدد کرنا ان کی پہچان تھی. آج اس قوم کے سگی جیسا بہنیں عیسائیوں کے قرضے اور سنگ کے قرضے لینے پر مجبور ہے، اور 10,000 قرضے کے لیے 10 کاغذوں پر دستخط کیا جا رہا ہے. اور دستخط کیا لی جا رہی ہے؟ دستخط جب تک قرضہ ادا نہیں کرے گی تب تک ان کا انتم سمسکار نہیں کر سکتے. آپ دفن نہیں ہو سکتے جب تک ان کا قرضہ ادا نہ کرو. ایسے شرائط کے ساتھ دستخط کر کے 10,000 روپیے ہماری بہنیں قرضہ لے رہی، اور بھائی کیا کر رہا؟ پودینے کا ہار کہاں ہے،
جی صاحب بڑا اسٹیج کہاں ہے، جی صاحب جو ہے پٹاخے کہاں ہے، اور ریڈ گرین کہاں ہے، اور فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ جس قوم کے اندر اللہ کی نعمت کے صحیح استعمال کا سلیقہ نہ ہو، اس قوم کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ غور کیجیے۔ تو پہلا راستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی تمہارے پاس اپنی ضرورت لے کر آئے، ضرورت لے کر آئے اور تم نے بغیر کسی تعلق کے، رشتہ داری کا تعلق نہیں، جی صاحب پڑوس کا تعلق نہیں، جی صاحب کچھ نہیں، انجانا آدمی، لیکن آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، فرمایا کہ جو اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، اگر مانگنے والا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ارے بھائی اتنے دن سے جان پہچان ہے، منگے تو انجان مار رہا، کیا بات ہے؟ یعنی پرانی دوستی کا واسطہ دیتے، رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں، ہم کوئی ایرے غیرے ہیں کیا؟ تمہارے باوا کا خونی چھینا، یہ تمہارے اماں کے رشتہ داری چھینا، ہم باٹے داریں چھینا، ہم لوگوں کا خاندان ایک ہی چھینا، کیا اتنا اعتماد نہیں کر سکتے؟ کبھی مانگنے والا رشتہ داری کا جیسا واسطہ دیتا ہے، لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہ خونی واسطہ دیتے ہیں، نہ رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں اللہ کا واسطہ میری یہ ضرورت تم پورا کرو۔ کس کا واسطہ دیا؟ اللہ کا واسطہ۔ جو بندہ اس نسبت الہی کی لاج رکھتا ہے، بہت بڑی بات ہے صاحب، اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کا نام آ گیا، اللہ کی نسبت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جی صاحب جو ہے نام کا ذکر درمیان میں آ گیا۔ اب اس نسبت کی لاج رکھنے کے لیے جیسے جی صاحب ہو سکتا ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اللہ کے نام کے نسبت کی لاج رکھنا، یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بندے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کی محبوبیت کو عام کر دیتے ہیں، اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ جو بندہ کس کا خیال کرتا ہے؟ اللہ کے نام کی نسبت کا لحاظ رکھتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان میں کیا چیز واسطہ بنی؟ اللہ کا نام۔ جب اللہ کا نام آ گیا اب درمیان میں، اب ہماری خواہش نہیں، ہماری ضرورت نہیں، اللہ کی نسبت آ جانے کے بعد مقدم وہ، ہم بعد میں۔ اگر اس کا خیال کرے، ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نام کی لاج کیسے رکھی جاتی ہے۔ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا نام ہے بشر حافی رحمت اللہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے، پہلے خوب دارو ماسٹر تھے، خوب پیتے تھے۔ دیکھو کسی کو بھی کسی گناہ کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھنا، کسی کو بھی کسی بھی غلط کام کی وجہ سے گری ہوئی نظر سے نہیں دیکھنا، ہم کو کوئی حق نہیں ہے۔ ہماری زبان تو بے لگام ہے، او شرابی ہے، جواری ہے، فلاں ہے۔ ارے کون آخر میں کیا بننے والا ہے کس کو معلوم؟ پٹکی دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، نہیں کایا پلٹنے کے لیے اللہ کے ہاں دیر نہیں ہے۔ آج کا شرابی ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کے دن اللہ کا مقرب بھی بن جائے۔ جب بنانے والا وہ ہے، منظور کرنے والا وہ ہے، تو ہمارا کیا ہے اس میں؟ ہے یہ نشے میں دھت، لیکن نشے کی حالت میں راستے سے گزرتے ہوئے
ان کو ایک کاغذ دکھا جس پر اللہ کا نام لکھا تھا. فوراً اس کو اٹھایا اور کہا کہ صاحب اللہ کا نام نیچے گر کے ہے. اس کو لیا, اس کو دھویا, اس کو جی صاحب اونچی جگہ رکھا. نشے کی حالت میں اللہ کے نام کی لاج رکھنے کی جو حرکت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسے پسند آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح ہونے سے پہلے پہلے ان کا دل ایسے پلٹا, وہ سچی توبہ کر کے ایسے اللہ کے مقرب بنے, اولیاء میں ان کا شمار ہونے لگا. یہ اللہ کے نام کی لاج رکھنا. ذرا ہم غور کریں, ہمارے اپنے معمولات میں کتنی چیزیں اللہ کے نام کی نسبت کی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اذان ہو رہی ہے, اذان کیا ہے اس میں؟ سوتے رہو, کیا ہے اس میں؟ اللہ کی بڑائی ہے, اللہ کا نام ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ کا نام ہے, اللہ کی بڑائی ہے, اللہ کی کبریائی ہے, اللہ کی توحید ہے. قسم کھا کے بولو, مسجد میں بیٹھے ہو, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, کیا اذان کے وقت میں ہمارا جیسا عمل کیا اللہ اذان کے جواب دینے کی طرف ہے یا اپنے کام میں مشغول رہنے کا ہے؟ صحیح بولو, اپنے آپ سے پوچھو. عورتیں اپنی باتوں میں مگن, بچے اپنے کھیل میں مگن, جوان اپنے کام میں مصروف. اللہ کا نام آ رہا ہے, اس نام کی دل میں ذری بھی عظمت نہیں ہے. اذان ہوتی ہے ہونے دے, نماز ہوتی ہے ہونے دے. ہمارے کو کرکٹ کھیلنا ہے, کھیلتے رہنا. ہمارے کو لڑتے ہیں, لڑتے رہنا. ہم کو کھٹے مٹھے بول لینے کا بولتے رہنا. وہ نماز کی اذان آواز آنے دے, اذان کی آواز آنے دے. ہم اپنے کام سے رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ بتائیے, کیا ہم اللہ کے نام کی لاج رکھ رہے ہیں؟ نہ ہمارا گیم بند ہو رہا ہے, نہ ہمارے سیلفیاں رک رہے ہیں, نہ ہماری گفتگو رک رہی ہے, نہ ہمارے کاروبار میں کوئی فرق آ رہا ہے. اذان ہو رہی ہے. کہاں ہے اللہ کے نام کی عظمت؟ ہمارے ہندوستان میں جن کی حکومت چلی, وہ حکومت تو جی صاحب عراق سے لے کر یہاں تک حکومت تھی, ہارون رشید کی حکومت. اس کی گھر والی تھی ملکہ زبیدہ, اس کا نام تھا. آج بھی زبیدہ نہر آج بھی ہے, جو کئی سال تک, 100 سال تک, کئی 100 سال تک حاجیوں کے پانی کا انتظام سب سے پہلے اگر کسی نے کیا ہے تو وہ ہارون رشید کی بیوی جی صاحب ملکہ زبیدہ نے کیا ہے. ملکہ ہونے کے باوجود, بادشاہ کی رانی ہونے کے باوجود, دل میں اللہ کے نام کی عظمت کیسی تھی. ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنے محل کے اندر بیٹھی ہوئی اپنے سہیلیوں کے ساتھ محو گفتگو تھی, اچانک قریب سے اذان کی آواز بلند ہوئی. ملکہ نے ایک تو اپنے سر کا دوپٹہ سیدھا کیا اور دوسرے درمیان میں بات کرنے والی خاتون کو چپ کرایا. دیکھنے میں کتنا چھوٹا عمل ہے, سر کو سیدھا کر لینا اور بات کرنے والے سے کہنا کہ ذرا رکو اذان ہونے دو. دیکھنے میں کتنا چھوٹا عمل ہے, لیکن زبیدہ کے انتقال کے بعد
خواب میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ زبیدہ کی صرف اس عمل کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ اور آج نہ ہمارے گھر اس معیار پر، نہ ہمارا مزاج اس معیار پر، نہ ہماری سوچ اس معیار پر اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، دیکھو مسجد میں عشاء کی نماز ہو رہی ہے، گلی میں دیکھو کیا چیخم پکارا، کوئی پرسان حال نہیں، نہ مردوں کو احساس، نہ بچوں کو احساس، نہ ذمہ داروں کو احساس، کس کو بولے؟ کیا اللہ کے کلام کا حساب اور اللہ کے نسبت کا یہ ہم نے حق ادا کیا؟ اللہ کے نام کی نسبت کا لحاظ ہمارے پاس نہیں، ختم ہو گیا۔ گھر دیکھو، بازار دیکھو، حساب تنہائیاں دیکھو، مجلسیں دیکھو، سب مگن ہے اپنے کاموں میں، کسی کو احساس نہیں ہے اللہ کے نام کی لاج بھی رکھنا ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے جس سے بندہ مومن اللہ کا قرب، اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ۔ شادی کے موقع پر جب خطبہ نکاح کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں، کچھ تو وہ ہوتے ہیں جن کی نظر مصری بادام کی تھیلی موٹی ہے چھوٹی ہے یہ دیکھتے رہتے ہیں، مسجد میں ہوا تو مصری بادام کی تھیلی پہ نظر، اور فنکشن ہال میں ہوا تو پوچھو نکو، وہ کرسی جس کرسی سے دروازہ قریب ہو وہ کرسی پر ہماری نظر۔ خطبہ نکاح ہوتا ہونے دو، خادی صاحب پڑھنے کا پڑھتے رہنے دو، آپ نے کیا لینا دینا ہے جی؟ آپ لوگ اس سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ مجبور لوگ ہیں جن کو دستخط کرنا ہے، انگوٹھے چپکانا ہے، اب بابا رشتہ دار وہ مجبور وہ لگا بیٹھنا ہے، اپنی نظر تو بیٹھے یہاں تیر وہاں، یہاں وہاں ہے۔ اس خطبے میں یہ آیت کا حصہ پڑھا جاتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس اللہ کا نام درمیان میں رکھ کر، جس اللہ کا نام کا واسطہ دے کر تم ایک اجنبی عورت کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہو، ایک اجنبی لڑکی تمہارے لیے حلال ہو جاتی ہے، اس اللہ کے نام کے واسطے سے تم اس سے ڈرو۔ ہم نے کسی اجنبی عورت کو اپنی رفیق حیات بنایا، واسطہ کس کا لیا؟ ارے بولنا، شادی جس کی انہوں تو بھی بولو، کم سے کم بچے نہیں بولے نہیں بولے، نہیں کس کا نام لیا؟ اللہ کا واسطہ لیا۔ اللہ کا واسطہ، اللہ کے نام کا واسطہ لے کر جب تم نے اس لڑکی کو اپنے لیے چن لیا، اپنے لیے پسند کر لیا، اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس نام کے واسطے کی لاج رکھنا زندگی بھر۔ ذمہ داری تھی نہیں تھی؟ کہاں رکھ رہے ہیں؟ اماں کی گنے، اس کے سامنے اس کے خاندان کو گنے، اس کے بہنا کو گنے، اس کی اماں کی عزت کا جی صاحب جنازہ نکالے، کیونکہ میاں بھائی ہے، کون پوچھتا؟ اللہ کے نام کا واسطہ دے کر جب تم نے ایک جی صاحب جو حلال نہیں تھی وہ تمہارے لیے اس واسطے کی بنیاد پر حلال ہوئی، حق یہ تھا اس نام کی لاج رکھنے کا کہ اس گھر والی کے حق کو جان کر ادا کرتا، اس کے ساتھ بات حدود کے اندر کرتا، اس کے حق کی ادائیگی میں فکر مند رہتا۔ کہاں ہے؟ کتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں، کتنی بچیاں شاکی ہیں، کتنے عدالتوں کے مقدمے چل رہے ہیں، محض اس وجہ سے ہمارا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم سمجھ رہے ہیں مسجد کی کمیٹی میں ممبر بن جانا،
یہ مسجد کی صدارت مل جانا یہ جنت کی بشارت اور ضمانت ہے؟ نہیں ہے۔ 100 مسجدوں کی صدارت بھی کر، جنت تیرے لیے نہیں ہے۔ تیرے لیے تو جنت اس وقت میں ہے جب تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، ڈرو اس اللہ سے جس اللہ کا نام لے کر درمیان میں واسطہ بنا کر تم ایک دوسرے کا حق مانگتے ہو۔ آج ہمارے اندر سے یہ اللہ کے نام کی لاج رکھنے کا مزاج بڑوں میں بھی ختم، مردوں میں بھی ختم، پڑھے لکھوں میں بھی ختم، بے پڑھے لکھوں میں بھی ختم، ایسا جیسے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ غیر تھوک رہے ہمارے کو، ان کی زندگیاں ہماری زندگیاں دونوں کو سامنے رکھ کے دیکھو، پتہ چلے گا کن کی زندگی کے اندر سکون نظر آ رہا ہے۔ ہم نے دین کو مفاد حاصل کرنے کے لیے تو عنوان بنایا، لیکن حقوق کی ادائیگی کے لیے دین کو استعمال نہیں کیا۔ اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر وہ مانگنے والا اللہ کا واسطہ دے کر تم سے مانگے، رشتے کے واسطے کے بغیر، خاندانی واسطے کے بغیر، اور تم چپکے سے دے دو، اللہ کی محبت تم کو نصیب ہو جائے گی، اللہ سے رشتہ جڑ جائے گا، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم ان اعمال میں لگیں جن اعمال میں لگنے سے اللہ کی محبت، اللہ کا قرب یہ سب حاصل ہوتا ہے۔ دنیا تو ایسے تیسے گزر رہی ہے، لیکن کیا ہم کو مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے حاضر ہونا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم کو اپنے طرز زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ آپ اپنی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ خلاف شریعت اعمال سے ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے نام کی لاج رکھنے اور ان اعمال میں لگنے کی توفیق نصیب فرما جس سے تیری محبت نصیب ہوتی ہو، تیرا قرب ملتا ہو اور تیرے سے تعلق جڑتا ہو۔ اے اللہ ان اعمال پر استقامت بھی نصیب فرما اور مرتے دم تک کلمے کی دولت پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔